کچھ بھی کہنے سے پہلے میں مالک کائنات خدائے برحق لائق عبادت اللہ عز و جل کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، جو حضرت آدم علیہ السلام و نسل آدم کا کھلا دشمن ٹھہرا۔ ناظرین کرام السلام علیکم اور چشم آکاش میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر فاروق صاحب میڈیکل اسپیشلسٹ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل سب سے بڑا جو ڈاکٹر ہے نا، معذرت کے ساتھ، جو آپ تو ڈگری لے کے آئے ہیں، لیکن ہمارے پاس چیٹ جی پی ٹی ایک بہت بڑا ڈاکٹر آ چکا ہوا ہے مارکیٹ میں۔ اس سے پہلے گوگل تھا، لوگ گوگل کرتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی کرتے ہیں اور وہ دوائی لیتے ہیں، اور اس سے کچھ لوگوں کو آرام بھی ملتا ہے اور کچھ لوگ اس سے پرابلم میں کوئی نہ کوئی الرجی اور کوئی پرابلم آتی ہے۔ تو اس بارے میں آپ پہلے کیا کہیں گے کہ چیٹ جی پی ٹی یا گوگل سے دوائی لینا جائز ہے؟ دیکھیں آکاش صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اوورآل اس کے بینیفٹس بھی ہیں جی، لیکن اس کے نقصان بھی اتنے ہی ہیں۔ فائدوں میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی بیماری ہے اس کی اویئرنیس کے حوالے سے تو بات ٹھیک ہے۔ جہاں تک میڈیسن کا تعلق ہے تو میڈیسن آپ کو چیٹ جی پی ٹی یا جو دوسرے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذرائع ہیں ان سے جب آپ دوائی لیتے ہیں، ہو سکتا ہے دوائی آپ کے لیے ہو ہی نہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایسی دوائی ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے ڈینجرس ہو، تو اس کو تو نہیں پتہ کہ آپ کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے، یا آپ کو کوئی دوائی اس سے الرجی ہو سکتی ہے، یا اس میں یہ دوائی ریکمینڈڈ بھی ہے کہ نہیں۔ بلکہ ایون امریکہ میں ایک ایسے شخص کی مثال کچھ دن پہلے میڈیا میں ہی رپورٹ ہوئی تھی کہ ان کو کچھ ایک نمکیات کی کمی تھی۔ انہوں نے چیٹ جی پی ٹی سے کیا جی اس میں کون کون سے نمکیات سے وہ پورا کر سکتے ہیں، وہ پورا کرتے کرتے وہ آئی سی یو میں پہنچ گئے۔ اچھا۔ اور یہ آئے روز مثالیں مل رہی ہوتی ہیں کہ مریض اپنے سمٹمز ڈالتے ہیں چیٹ جی پی ٹی پہ، وہ ایک ڈائگنوسس دیتی ہے، پھر آ کے بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بیماری تو نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو پھر سمجھانا بھی سم ٹائم مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ تو اس لیے یہ کہ چیٹ جی پی ٹی کا جہاں تک استعمال ہے، یہ باقی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، آپ اس کو نالج کے پوائنٹ آف ویو سے ضرور کریں، لیکن اپنا ٹریٹمنٹ ایک مستند ڈاکٹر کے مشورے سے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ایک پرابلم یہ بھی آتی ہے کہ کچھ ڈاکٹر کی فیس ہوتی ہے بڑی منیمل سی، کچھ ڈاکٹر کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب لوگ اس چیز سے بھی پریشان ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اگر کوئی سابق استاد نہیں ہے تو ڈاکٹرز کو ان کی ہیلپ آؤٹ تو کرنی چاہیے؟ بالکل جی، ڈاکٹرز ہر طرح سے پیشنٹس کو اکاموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی فیس تھوڑی زیادہ ہوگی۔ اگر آپ جنرل فزیشین یا ایک کوئی فیملی ڈاکٹر کے پاس، فیملی فزیشین کے پاس جاتے ہیں تو اس کی فیس تھوڑی کم ہو سکتی ہے۔ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں، آپ وہاں جا سکتے ہیں، وہاں مناسب فیس میں، ایون وہاں فیس بھی کچھ میں تو بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو بس آپ نے ایک ٹکٹ کٹوانی ہے اور چیک کروا لینا۔ جو نہیں افورڈ کر سکتا وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا سکتا ہے، کچھ ٹرسٹ ہاسپٹلز ایسے ہیں وہاں پہ چیک کروا لیں۔ ایک ڈاکٹر کا تجربہ ہے، اس کی نالج ہے، ایک بیماری کو ڈیپتھس میں سمجھتا ہے کہ اس کے لیے کون سی میڈیسن دینے کی ضرورت ہے، تو بلا وجہ دوائیاں لینا سم ٹائم آپ کے لیے ہی ٹربل کریٹ کرتی ہیں۔ یعنی کہ خود سے گھر کا معالج نہیں بننا چاہیے یا چیٹ جی پی ٹی پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ چیٹ جی پی ٹی یہ کہ آپ کو سپوز آپ نے اپنی رپورٹس کروائی ہیں، اس میں آپ ڈال دیں، اس سے انالیسز کروا لیں، تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ضرور ہو جائے، آئیڈیا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ آپ اس سے کہیں کہ مجھے علاج بھی سجیسٹ کر دیں اور آپ میرے لیے فزیشین کا ایک رول پلے کریں، میرے لیے کارڈیالوجسٹ بن جائیں، میرے لیے گردے کا مریض ڈاکٹر بن جائیں، تو وہ بن تو جائے گی، اپنی سجیشن بھی دیتی رہے گی، لیکن بعد اس کے نیچے ایک لائن بھی لکھی ہوتی ہے کہ کنسلٹ ود یور ہیلتھ کیئر پروفیشنل۔ بالکل، یہ لائن اکثر آتی ہے، ہم بھی جب چیٹ جی پی ٹی سے اپنی ریسرچ نکالتے ہیں تو اس میں یہ آ رہی ہوتی ہیں چیزیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل جو اسموگ ہے اس سال تو بہت کم ہے، اس لحاظ سے نہیں ہے جو لاسٹ ایئر تھی، تو اسموگ کے بارے میں کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں؟ کون سی ایسی غذا یا میڈیسن ہو کہ جس سے افیکٹ یہ نہ ہو کہ گلا خراب ہو رہا ہے اور چیزیں، اور اس سے اگر کوئی خود سے استعمال کرنا چاہے تو اس سے الرجی یا مختلف اور بیماریوں میں نہ گر جائے؟ اسموگ کا دراصل دورانیہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ہمارے پنجاب میں، اسپیشلی اکتوبر کے اینڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے نومبر میں۔ تو اس میں جو احتیاط اسپیشلی بڑوں کو بھی اور بزرگوں کو اور بچوں کو اور جو مڈل ایج لوگ ہیں یا جن کو انفیکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں، الرجی کے پرابلمز رہتے ہیں، ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسپیشلی جب صبح ارلی مارننگ ہے، صبح کے ٹائم نکلنے سے گریز کریں۔ اگر آپ کا کوئی کام کاج ایسا نہیں ہے جو گھر پہ ہی ہو سکتا ہے تو صبح کے ٹائم آپ، کیونکہ صبح کے ٹائم اسموک تھک ہوتی ہے جو کہ آپ کو ایکسپوئر ہوگا اس سے، تو اور آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ یا مغرب کے بعد شام کے ٹائم، اس ٹائم بھی اسموک زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس ٹائم پہ نکلنے سے گریز کریں۔ اگر آپ نے کسی مجبوری کے تحت نکلنا بھی ہے، آپ بائک چلاتے ہیں، آفس جانا ہے، تو آپ ماسک کا استعمال کریں۔ مختلف طرح کے ماسک ہوتے ہیں، لیکن جو N95 ماسک ہوتا ہے جو 95 کے نام سے کووڈ کے زمانے میں بھی استعمال ہوا ہے، یہ استعمال
ضرور کریں. دوسرا, اگر آپ کے پاس ماسک نہیں ہے تو آپ رومال یا کوئی بھی کپڑا چہرے پہ ڈھانپ لیں تاکہ آپ کسی حد تک اپنے آپ کو بچا سکیں. اس کے علاوہ آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں, واٹر انٹیک بڑھائیں, اور اس کے علاوہ کچھ فوڈ ہیں ایسے جو آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں, اینٹی آکسیڈنٹ کا رول پلے کرتی ہیں. جی, وہ فوڈ لازمی ہمیں بتائیے گا آپ اپنی ڈائٹ میں ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, جس میں اینٹی آکسیڈنٹ اور اسپیشلی جن میں وائٹامن سی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وائٹامن سی آپ کے سٹرس فروٹ میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے, جیسے مالٹا ہے, کنو ہے. اس کے علاوہ لیمن میں, لیمو میں پایا جاتا ہے. اور امرود میں وائٹامن سی اچھی اماؤنٹ میں پایا جاتا ہے. آملہ ہے. یہ وائٹامن سی سے رچ فوڈز ہیں جو آپ کے دفاعی نظام کو اسٹرانگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں. گوشت, پروٹین کا انٹیک اچھا کرنے سے آپ کی دفاعی نظام اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ آپ کو نہ صرف وائرل انفیکشن سے باقی دوسری بیماریوں سے بھی حملہ ہونے سے بچاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ جب سیزن آتا ہے ایک اپنا ڈائٹ کا خیال رکھیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ جن کو دمے کی تکلیف ہے, جو بزرگ ہیں, یا جن کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, جن کا دفاعی نظام آلریڈی کمزور ہے, تو وہ لوگ ویکسین کا استعمال کروا سکتے ہیں. فلو ویکسین ہوتی ہے جو کہ نارملی ستمبر کے اینڈ سے لے کے نومبر دسمبر تک لگ سکتی ہے. تو اس ویکسین کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ. تو وہ سال میں ایک دفعہ لگتی ہے فلو ویکسین, وہ کروا سکتے ہیں تاکہ آپ نمونیا جیسی کنڈیشن سے بچ سکتے ہیں. اور نمونیا کی بھی ویکسین یوز ہو سکتی ہے, تو یہ ویکسینیشن کروا کے بھی آپ اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں, اپنے آپ کو بلا وجہ اینٹی بایوٹکس بھی نہ لیں. کچھ لوگوں کو وائرل انفیکشن ہوتا ہے, گلا خراب ہوتا ہے, زکام ہوتا ہے, وہ اینٹی بایوٹکس لینا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور پیناڈول بہت زیادہ استعمال میں آتی ہے, یا اس طرح کی ایرینیک فورڈ وغیرہ, اور یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. جو اینٹی الرجک ہیں یا پین کے لیے وہ تھوڑی بہت لے لیں. پیناڈول تو سیف میڈیسن ہے لیکن لمیٹڈ ڈوز میں, زیادہ ڈوز میں لیں گے تو وہ بھی نقصان ہو سکتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا اگر زیادہ لی جاتی ہے؟ اگر زیادہ ڈوز میں لیتے ہیں تو آپ کے جگر پہ افیکٹ کرے گی, آپ کے گردوں پہ افیکٹ کرے گی, آپ کے باقی جو آپ کا دفاعی نظام ہے اس پہ اثر کرے گی. تو بہت زیادہ استعمال نہ کریں, لمیٹڈ اماؤنٹ میں استعمال کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل ڈینگی کا بھی ایک سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے, مختلف ہاسپٹلز میں بھی رش لگ چکا ہے. تو ڈینگی ایک تو اس کی میڈیکیشن جو ہوگی وہ ہمیں آپ ضرور بتائیے گا, لیکن اس سے پہلے کہ کچھ ایسی غذائیں یا کچھ ایسی میڈیسن یوز کی جائیں جو ڈینگی سے پہلے انسان کی قوت مدافعت کو بڑھا دے, کہ اگر وہ اثر بھی ہوتا ہے تو کم اثر ہو. ورنہ تو اب تو ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں, جیسے ابھی بھی آپ سے بات ہو رہی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اب یوز ٹو ہو چکے ہیں, لیکن اس سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ مہلک بیماری بن چکی ہوئی تھی, لوگ ڈیتھ بیڈ تک پہنچ جاتے تھے. بالکل صحیح کہا. پہلے کسی کو جیسے کرونا آیا نا سٹارٹ میں, تو کسی کو کرونا کہہ دیتے تو ڈاکٹر چھپتے پھرتے تھے بیچارے کہ بتانے کے لیے کہ یہ نہ کہ ہمیں مار دیں. بالکل ایسا. ڈینگی کا بھی یہی تھا کہ جس کو بتاتے تھے کہ آپ کو ڈینگی کا بخار ہو سکتا ہے, ٹیسٹ کروا لیتے ہیں, تو وہ بھائی اسی ٹائم کولیپس ہونے والے ہو جاتے تھے کہ ڈینگی کیوں ہو گیا. ڈینگی کا مطلب ڈیتھ ہے. تو لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز نے بھی ایکسپیرینس کیا اس میں, پیشنٹس کا بھی ایک ٹالرنس آ گئی ہے کہ ٹھیک ہے بیماری ہے, قابل علاج ہو سکتی ہے اگر آپ پراپر اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. تو اس میں جب سیزن چینج ہو رہا ہوتا ہے, ونٹر سیزن میں ہم انٹر ہو رہے ہوتے ہیں, تو مچھر کی بھرمار ہوتی ہے, پانی کا بلا وجہ جگہ جگہوں پہ کھڑا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو مچھر کی پرورش ہوتی ہے وہی مچھر آپ کو کاٹتا ہے, تو جس کی وجہ سے آپ کو ڈینگی بخار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا کوئی بھی بخار ہے, چاہے وہ انفیکشن ویسے کو گلے وغیرہ کی وجہ سے ہے, یا ٹائیفائڈ کا بخار ہے, یا ڈینگی کا ہے, تو وہ کسی ڈاکٹر کو چیک کروا لیں تاکہ وہ آپ کی تشخیص کر لے. اگر کوئی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے تو وہ کروا لیں. اگر ڈینگی ہے تو اس کا علاج, اگر ڈینگی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ اس کا ڈفرینٹ ہے. اگر ملیریا کا بخار ہے تو اس کی ڈفرینٹ علاج ہے. اگر آپ کو ٹائیفائڈ ہے تو اس کا بخار مختلف طریقے سے ہوگا اور اس کا علاج بھی مختلف ہوگا. ایک تو یہ کہ سٹارٹ میں ہمیں بخار کو کیٹیگرائز کرنا بڑا ضروری ہے کہ لوگ بلا وجہ آپ اپنی طرف سے بخار دیکھتے نہیں, ہر بخار کو ڈینگی سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اکثر وہ پھر ٹائیفائڈ نکلتا ہے یا ملیریا نکلتا ہے. اگر آپ کو ڈینگی بخار ہو گیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کچھ وارننگ سائنز اگر نہیں آ رہا ہے, جس میں پیٹ میں درد ہو رہا ہے, الٹی آ رہی ہے, بیہوشی غنودگی والی کیفیت ہو رہی ہے, تو یا کہیں سے کچھ جسم پہ نشان نہیں بن رہے, تو آپ اس میں صرف پیناڈول یا بخار کی صورت میں پیناڈول لے سکتے ہیں, جو سیف دوائی سمجھی جائے گی, زیادہ مقدار میں نہیں. پیناڈول 2 گولی دن میں 3 مرتبہ ایٹ لیسٹ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ پانی کا استعمال زیادہ کریں, اپنے بخار کو نوٹ کرتے رہیں اور اپنے قریبی فزیشین سے مشورہ لے لیں. اگر آپ کی کنڈیشن زیادہ خراب ہوتی ہے تو پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. لیکن کچھ جو خوراک میں آپ نے سوال پوچھا کوئی ایسی کیا ڈائٹ میں لیا جا سکتا ہے, اس میں سب سے زیادہ لوگ ڈرتے ہیں پلیٹلیٹس نہ کم ہو جائیں. جی بالکل. اور پلیٹلیٹس جب کم ہوتے ہیں تو لوگ جوسز کا بہت زیادہ بے دریغ استعمال کرتے ہیں. بے شک ایسے ہی. تو جوسز کا بیسیکلی آپ جب زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو اگر کوئی اور بیماری نہیں بھی ہے تو وہ کروا دیں گے. آپ ثابت پھل کا استعمال کریں, دھو کے صاف ستھرے پھل ویسے ثابت لے لیں, ویسے کھائیں,
جوسز کو اوائڈ کریں. اس کے علاوہ لیمن واٹر ہے یعنی کہ لیمو کا پانی کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پپیتے کا استعمال کیا جا سکتا ہے, کچھ ریسرچز میں ہے کہ وہ بھی آپ کو اوور آل جسم کے دفاعی نظام کو بہتر کرتا ہے, تو اس کی آپ پلیٹلیٹس میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے. تو وہ اس طرح کی خوراک آپ استعمال کریں. اگر سپوز آپ کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول ہے, کوئی اور بیماری ہے, تو اس کو بھی دھیان میں رکھیں. اکثر لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں, انہیں ڈینگی ہو جائے تو اپنی شوگر آسمان پہ پہنچا لیتے ہیں میٹھی چیزیں کھا کھا کے, اور وہ ڈینگی سے شاید انہیں کوئی اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا باقی بیماری سے ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے جب وہ انفیکشن ہوگا تو اس سے دوسری بیماری میں فرق ضرور آ جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل ہم نے یہ جو دیکھا ہے 30-35 سال 40 سال کی ایج ہوتی ہے اور ہارٹ اٹیک سٹارٹ ہوئے ہیں. اچھا میں آپ سے اس میں نا 2 سوال ایک کروں گا کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو ویکسین کروائی تھی نا کووڈ دور کی, اس کی یہ ریئیکشنز ہیں اور اس وجہ سے ڈیتھس ہو رہی ہیں. اور سیکنڈلی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 30-35 سال 40 سال میں امیون سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے, تو یہ جو ڈیتھس ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا بن رہی ہے, کاز کیا ہے اس کا؟ دراصل ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے نا کہ ہم اپنی غلطیاں کوتاہیاں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کرونا کی ویکسین جب سٹارٹ ہوئی تب بھی بڑے اس کے بارے میں لوگوں میں غلط خیالات پائے گئے, اور ایون اب بھی جو کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے تو کرونا کی ویکسین پہ ڈال دیتے ہیں. بالکل صحیح. اس وداؤٹ کرونا ویکسین کی ہم اس کے کنفیوژن میں نہیں جاتے. اوور آل یہ جو ہارٹ اٹیک زیادہ ہونے کی ریزنز ہیں نا, وہ ہماری ڈائٹ ہے, لائف سٹائل ہے. ٹھیک ہے. ڈائٹ میں ہماری جنک فوڈ کا استعمال اتنا زیادہ ہو گیا ہے, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ اتنی زیادہ استعمال ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ارلی سٹیج میں موٹے ہو رہے ہیں, اور جو شوگر جیسی بیماری یا بلڈ پریشر کی, کولیسٹرول کی, جو نارملی 40-50 سال سے اوپر ہوتی تھی, اب وہ 20 سال کی عمر میں آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ڈائٹ کا ایک تو ہمارا پیٹرن خراب ہے. دوسرا فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے. لائک واک, ورزش کا ٹائم ہی نہیں ہے, سارا ٹائم آپ موبائل پہ ہیں یا آفس میں ہیں یا کہیں اور مصروف ہیں, چلنے کا کام نہیں ہے آپ کا. ہسپتال بھرے ہوئے ہیں, پارکس آپ کے خالی پڑے ہیں, تو فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے علاوہ جو اس سے بھی بڑی پرابلم ہے وہ سٹریس انگزائٹی ہے. ٹھیک ہے. لوگ بہت زیادہ سٹریس انگزائٹی لیتے ہیں, سوشل میڈیا کی سٹریس ہے, ملکی حالات کی سٹریس ہے, نہ آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے جس کے لیے. گھریلو سٹریس بہت ہوتے ہیں, گھریلو ہے, فائنینشیل ہے, ساری وجوہات ہیں. اس سے آپ کی نیند خراب ہوتی ہے, اور آپ کی باڈی میں نا جو سٹریس ہارمونز ہوتے ہیں وہ سارے پرابلمز وہ کریٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی شوگر بھی بڑھے گی, بلڈ پریشر بڑھے گا, جسم میں سوزش زیادہ ہوگی, جس کی وجہ سے بھی آپ کو ہارٹ اٹیک آئیں گے. اس کے علاوہ ینگ جنریشن میں اسموکنگ کا استعمال اور کچھ ڈرگز کا استعمال, یونیورسٹیز میں اسپیشلی, کچھ میں کسی یونیورسٹی کو نام نہیں لیتا لیکن آج کل وہ سٹارٹ ہو چکا لیکن کچھ ڈرگز جیسے کوکین ہے یا ایمفیٹامینز ہیں, کچھ اس طرح کی ڈرگز کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اس کا بے دریغ استعمال صرف فیشن ٹرینڈ کے طور پہ, تو یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے ہارٹ اٹیک ہونے کے رسک میں. ٹھیک ہے, کوئی بندہ کہے گا کہ میں نے نہیں کی, لیکن اس کے باقی فیکٹرز ہو سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر کے پاس جب رپورٹس آتی ہیں تو آپ سے زیادہ بہتر تو کوئی نہیں جانتا, کیونکہ رپورٹ میں تو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اس نے ڈرگ کتنا یوز کیا ہے, کس مقدار میں کر رہا ہے, کون سا ڈرگ کر رہا ہے یوز, وہ تو میرا خیال ہے آپ کو ساری رپورٹس آ جاتی ہیں. وہ ٹاکسیکالوجی اسکرین پھر کروائی جا سکتی ہے, جس میں دیکھا جاتا ہے کہ ڈرگز کو یورین کے ذریعے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹاکسیکالوجی کے لیے, اس پہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن یہ سارے فیکٹرز ہیں جو نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک کی ریشو بڑھا رہے ہیں. اور اب جو لوگوں میں پہلے 40-50 سال کے بعد پرابلمز آتے تھے, وہ اب 30-20 سال 25 سال کی عمر میں کامن ہو گئے ہیں. اور ہارٹ اٹیک سے اب لوگ اس طرح فیملیئر بھی نہیں ہوتے کہ سمٹمز آئیں گے تو کیا کرنا ہے, تو اس وجہ سے پھر وہ ایمرجنسی سچویشن نہیں کریٹ کرتے اپنے لیے, اور پھر جان کا. اچھا, اس کے سمٹمز ہوتے کیا ہیں, کس طرح پتہ چلے گا کہ انسان کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے اور اس کو وہی علاج کروانا چاہیے؟ بہت سارے لوگوں کو ہلکا سا پین ہوتا ہے لیکن وہ اس پہ نہیں عمل کرتے, وہ بالکل اینڈ پہ جب اٹیک شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس وقت جا کے ہاسپٹل میں جو ہے ہاسپٹلائزڈ ہو جاتے ہیں یا اس طرح سے ہوتا ہے. تو اس کے سمٹمز کیا ہیں اور کیسا محسوس ہو کہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں؟ اکثر لوگ نا چھاتی کی درد کو 3-4 چیزوں کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں. اکثر معدے کی درد کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں کہ معدے کا مسئلہ ہے, کبھی پٹھوں کی درد کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ٹینشن پریشانی ہے شاید اس کی وجہ سے ہو. لیکن آپ کی باڈی جو ہے نا, جو جسم ہے وہ چیخ پکار کر رہا ہوتا ہے. جب آپ کو ایک دم پرابلم آنے سے پہلے کچھ اشارے دے رہا ہوتا ہے. اس میں آپ کی چھاتی میں اگر درد ہو رہا ہے اور سینٹر میں ہو رہا ہے, درمیان میں, اور وہ آپ کی بالکل درمیان میں سینٹر میں, اور وہ آپ کے جبڑے کی طرف جا رہا ہے, آپ کے بازو میں جا رہا ہے, تو آپ کو ایک اشارہ مل گیا کہ یہ دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے ویسی بازو میں درد یہاں سے تھوڑا بہت سٹارٹ ہو گیا تو وہ بھی ایک اشارہ بتا رہا ہے. دوسرا, آپ کی چھاتی پہ بوجھ پڑ رہا ہے, بلا وجہ کا سٹریس پڑ رہا ہے, آپ کے بوجھ
تو یہ بھی ایک اشارہ ہے. کوئی بندہ دل کا عرضہ میں مبتلا ہو گیا, اس کا علاج تو ہونا ہے, اسٹنٹ ڈلنے ہیں یا اس کا بائی پاس ہونا ہے, وہ تو ڈاکٹر مین بتاتے ہیں, لیکن اس دوران میں اس کی خوراک کیا ہونی چاہیے؟ اس کی خوراک وہی ہونی چاہیے جو اس کو مزید ہونے سے بچا سکے. ٹھیک ہے. بیسیکلی پروسیس فوڈ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے. پروسیس فوڈ سے مراد ہے کہ جتنی بھی کمرشل چیزیں ہیں جو پیکٹس میں ہیں, بسکٹس ہیں, شوگر فری جتنی بھی آئٹمز ہیں, ایک تو وہ بند کرنے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا اس نے اپنے نمک کا استعمال بہت زیادہ نہیں کرنا. سالٹڈ جو بازار سے چیزیں مل رہی ہیں اس میں نمک بہت زیادہ ایڈڈ ہوتا ہے. بالکل ایسے. اس کے علاوہ جنک فوڈ ہے, فاسٹ فوڈ ہے, اس کو پریونٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اپنی باڈی میں سوزش کم کرنے کے لیے روز واک ورزش کرنی ہے. اگر وزن زیادہ ہے نہیں بھی ہے پھر بھی واک ورزش کو روٹین بنانی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نیند کا خیال رکھنا ہے. اور یہ کتنی دیر واک کرنی چاہیے روٹین واک میں؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اوورآل باڈی ٹیکسچر پہ بھی اور آپ کے اسٹیمنا پہ بھی. ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ ہے جس نے کبھی چلنے کی کبھی ہمت ہی نہیں کی تو وہ 10 سے 15 منٹ 20 منٹ سے سٹارٹ کرے اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھا سکتا ہے. اور میکسیمم کتنی دیر؟ میکسیمم 1 گھنٹا کر لیں. 1 گھنٹہ. 10,000 سٹیپس آپ ڈیلی پورے کر سکتے ہیں پورے دن میں. آپ برسک واک کر سکتے ہیں. اور جو نوجوان ہیں یا جو جم کی آپشن, جم کو جوائن کر لیں تاکہ آپ کے پٹھے مضبوط ہوں. اور پٹھے جتنے آپ کے مضبوط ہوتے ہیں بیسیکلی آپ اتنا بیماریوں سے بچتے ہیں. اچھا, یہ ریورسل بھی ہو جاتا ہے دل کا مسئلہ, یا یہ جو ہو چکا ہے یہ اتنا تو رہے گا؟ دل کا جو ریورسل ہے نا, اگر تو آپ کی شریانیں بند ہو چکی ہیں اور اس کے پیچھے سپوز ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, یا آپ کی باڈی میں کوئی سوزش کی اور وجہ ہے, اس کو اگر ہم ایڈریس کرتے ہیں تو آپ کی جو دل کی نالیاں بند ہو چکی ہیں وہ کھلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ دل کا اٹیک ہوتا ہے, اسٹنٹ ڈلتے ہیں, بائی پاس ہوتا ہے, لیکن لوگ پھر اسی ڈائٹ پلان یا اسی لائف سٹائل پہ چلتے رہتے ہیں جو ان کو پہلے تھا. لوگ ڈائٹ کو نہیں چینج کرتے, لائف سٹائل کو چینج نہیں کرتے, تو ان کی بیماری پھر بڑھتی جاتی ہے. ایک اسٹنٹ ڈلا, پھر سال بعد دوسرا ڈلوا لیا, 6 مہینے سال بعد تیسرا ڈلوا لیا, تو وہ اور پھر بائی پاس کروا لیا. پھر بائی پاس کے بعد بھی لوگوں کو کئی دفعہ اسٹنٹنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. بالکل صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ اگر اپنا لائف سٹائل کو تبدیل کر لیتے ہیں تو مزید ہونے سے بچ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب, آج کل نا شوگر کی ایک بیماری بہت زیادہ سٹارٹ ہو گئی ہے. وہ جیسے ایک مثال بنی ہوئی ہے نا کہ بندہ چینی کھاندا ہے تے چینی بندہ کھا جاندی ہے. تو اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے پہلے تو سمٹمز بتائیں کہ کس طرح سے شوگر کا پتہ چلے گا کہ اس پیشنٹ کو شوگر ہو چکا ہوا ہے, اس کے لیے کیا ٹیسٹ ہونا چاہیے یہ بھی بتا دیجیے گا, اس کی صحت کے مطابق بتا دیجیے گا. اور اس کے بعد میں آپ کے بارے میں جو پڑھ رہا تھا جب, تو اس میں پتہ چلا کہ آپ شوگر ریورسل پہ بھی کام کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ ہمیں پہلے تو شوگر کے سمٹمز بتا دیں, اس کے بعد ضرور بتائیے گا کہ اس کا ریورسل کیسے ممکن ہے. شوگر کی ویسے تو بہت ساری ٹائپس ہیں جی, لیکن جو عام لوگوں کے جاننے کے لیے وہ ہے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. ٹھیک ہے. ٹائپ 1 عموماً ان لوگوں میں ہوتی ہے جو بچے ہوتے ہیں یا جلدی ایج میں آ جاتے ہیں, 20 سال سے کم والی عموماً ایج میں, وہ ٹائپ 1 ہے. اس میں انسولین کی کمی ہوتی ہے اور انسولین جسم میں بن نہیں رہی ہوتی. صحیح. اور یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ والی بیماری ہوتی ہے. جی, اس میں تو انسولین لگانی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں پائے جائیں گے کسی کمپلیکیشن کے ساتھ, تو وہاں ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے. یا بچوں میں پیشاب زیادہ آ رہا ہوتا ہے تو پیرنٹس ڈر کے چیک کر لیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. دوسری ٹائپ جس نے بیسیکلی پورے ملک کو ایک اپنی لپیٹ میں لیا ہوا, وہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ٹھیک ہے. جو میجورٹی لوگوں کو جس کی وجہ سے شکار ہیں, وہ 90% لوگوں کو جو بیماری ہے نا وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. اور ہر تیسرے سے چوتھے شخص کو جو ڈائبٹیز ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. بالکل. اور پوری دنیا میں پاکستان اس میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے. اچھا. یعنی کہ جو ریشو زیادہ ہونے کی ریشو ہے وہ پاکستان اس میں ٹاپ ٹرینڈ ہے. بالکل صحیح ہے. اب اس کی جو علامات ہیں عموماً شروع میں کوئی علامت بھی نہیں آتی اس کی. اچھا. یعنی کہ کوئی وجہ ہی, کوئی علامت ہی نہیں ہے, پتہ نہیں چلتا. لیکن کچھ لوگوں میں کچھ علامات آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ بس کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جی. جو سب سے کامن اس میں وہ پیاس بہت زیادہ لگتی ہے. آپ نے پانی پیا, بار بار آپ کا منہ خشک ہو جاتا ہے, پانی بار بار پینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لوگوں کو یورین بار بار آتا ہے. جتنے آپ کی شوگر جسم میں زیادہ ہوگی آپ کو پیشاب زیادہ آئے گا تاکہ آپ اس کو نکالیں باہر. رات کو 3 سے 4 مرتبہ اٹھنا پڑے گا. دن میں بار بار آپ کو فریکوینٹ یورینیشن کا حاجت ہوگی. ابتدائی اس کی سچویشن ہوتی ہے یا اینڈنگ پہ ہے؟ یہ شروع کی علامات ہیں, شوگر ہونے کی علامات جو ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ سٹارٹ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بلا وجہ تھکن, کچھ کیا نہیں, صبح اٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں جی, کمزوری ہے, کچھ چلنے کا کام کرنے کا, تھوڑا سا کام کیا ہے تو وہیں بیٹھ گئے, یار چلا پھرا نہیں جا رہا. اس کے علاوہ وزن کی کمی, یعنی کہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے اور آپ کا وزن کم ہوئی جا رہا ہے دن بہ دن, تو یا بہت زیادہ بڑھ ہی جا رہا ہے. اچھا, بڑھ بھی سکتا ہے اور کم بھی ہو رہا ہے. تو یہ ایک علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کو شوگر
جسم میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ علامات آپ کو آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ دوسری بعض اوقات کوئی علامت بھی نہیں آ رہی, اگر آپ کا پیٹ نکلا ہوا ہے آگے جی اور آپ اپنی ویسٹ میئر کر لیں, اگر آپ اپنی ہائٹ کو میئر کریں اور اس کا آدھی آپ کی ناف سے آپ کی جو ویسٹ ہے وہ کم ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کی 70 انچز ہائٹ ہے تو آپ کی 35 سے کم آپ کی انچز ویسٹ ہونی چاہیے ناف سے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی یہ ویسٹ بڑی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ آپ کے اندر شوگر کا فینومینا کہیں نہ کہیں چل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کے جسم پہ کچھ کالے نشان لوگوں کے بن جاتے ہیں, گردن کالی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے یا موقع نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی اشارے کناروں میں آپ کو شوگر ہونے کا فینومینا سٹارٹ ہو رہا ہے کہ شوگر ہونے والی ہے. اس کے علاوہ آپ کو بلا وجہ کوئی انفیکشن ہو جائیں, جلد کے انفیکشن ہے یا پیشاب کا انفیکشن ہے, تو یہ بھی کناروں میں آپ کو لگنا چاہیے کہ شوگر کہیں آ تو نہیں رہی. دراصل یہ علامات ہوتی ہیں پہلے جو بتاتی ہیں کہ آپ کو شوگر ہونے والی ہے. اگر آپ کو یہ علامات آ رہی ہیں اور آپ کہیں بھی نہیں جانا چاہتے, آپ سمپل اپنے آس پاس کسی کلینک سے, فارمیسی سے جا کے اپنی فاسٹنگ شوگر چیک کروا لیں. بالکل فاسٹنگ ہم کہتے ہیں رات کھانے کے 8 یا 10 گھنٹے کے بعد آپ اپنی نہار منہ خالی پیٹ صبح شوگر چیک کرائیں. اگر آپ کی شوگر 126 سے زیادہ ہے خالی پیٹ تو یہ ایک اشارہ ہے کہ شوگر ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ کھانے کے 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کرائیں. اگر آپ کی 200 سے زیادہ ہے تو یہ بھی ایک پتہ چل جانے کہ شوگر ہو گئی ہے. بالکل صحیح ہے. اور ساتھ میں اس طرح کی علامات بھی آ رہی ہیں. اور تھرڈ آپ ایک لیب سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, اس ٹیسٹ کا نام ہے HbA1c. بالکل صحیح. جو کہ آپ کی ایوریج شوگر بتاتا ہے کہ آپ کے پچھلے 3 مہینوں میں شوگر کے لیولز کیسے رہے ہیں. اگر آپ کا 6.5 سے یہ لیول زیادہ ہے یا 6.5 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شوگر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو اس کا علاج اور اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اچھا, اس میں خوراک کا بھی کوئی عمل دخل ہوگا یا پھر صرف میڈیکیشن پہ ہی معاملات صحیح ہوں گے؟ شوگر ٹائپ 2 ٹوٹلی لائف سٹائل کی بیماری ہے. ٹھیک ہے. لائف سٹائل میں سمجھے جیسے کار کے 4 پہیے ہیں نا, تو لائف سٹائل کے 4 پہیے ہیں. اس میں نمبر 1 ڈائٹ ہے, نمبر 2 آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی واک ورزش, اور 3rd نمبر پہ آپ کی سٹریس انگزائٹی مینجمنٹ یعنی کہ, اور چوتھا آپ کی نیند ہے. یعنی کہ یہ 4 آپ کے لائف سٹائل کے پلرز ہیں. نیند بھی پوری کرنی چاہیے اور سٹریس سے بچنا چاہیے اور اس کے علاوہ ایکٹیویٹی جو ہے ورزش اور صبح واک کرنی چاہیے. اور ڈائٹ منیمم نیند کتنی لینی چاہیے؟ منیمم ایٹ لیسٹ 7 سے 8 گھنٹے آپ کو نیند اپنی لازمی. ٹھیک ہے, بالکل فلو میں ہونی چاہیے. اور جو آپ جہاں آپ نے دوسرا سوال کیا تھا کہ ڈائبٹیز ریورسل, جی آپ ریورسل پہ کام بھی کر رہے ہیں, میں پڑھ رہا تھا آپ کے بارے میں, تو اس پہ ضرور گائیڈ کیجیے گا. بلکہ آپ نے شاید انسولین سے چھٹکارے کا بھی کچھ تھا اس میں کہ آپ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے نا, اس میں دراصل انسولین زیادہ بن رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو میں نے مثال دی نا ٹائپ 1 ہے, اس میں انسولین کی کمی ہے, اس میں انسولین لگنی ہے. جو زیادہ تر لوگوں کو شوگر ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جس میں انسولین کی زیادتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انسولین کی زیادتی ہوتی ہے تو آپ کے جسم میں 4-5 بیماریاں اکٹھی آتی ہیں. جی. اس میں نمبر 1 شوگر ہے, نمبر 2 اس میں آپ کا موٹاپا ہے یعنی کہ پیٹ کا باہر نکل جانا, تیسرا آپ کا فیٹی لیور ہے, جگر پہ چربی آ جانا, جسم میں چربی کا لیول زیادہ ہو جانا, بلڈ پریشر کا بڑھ جانا اور یورک ایسڈ کا زیادہ ہو جانا. یہ بیسیکلی میٹابولک سنڈروم کی ایک پکچر ہے جو آپ کے جسم میں انسولین کی زیادتی سے ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اگر کسی کو شوگر ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ رات آپ سوئے تھے صبح اٹھے آپ کو شوگر ہوگی. شوگر کا فینومینا آپ کی جسم میں کوئی 8-10 سال پہلے چل رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اکثر لوگ دھیان نہیں دیتے یا دیکھتے نہیں ہیں یا اس طریقے سے ٹیسٹنگ نہیں کرواتے جس وجہ سے انہیں یہ پتہ نہیں چلتا. اس کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے جو آپ کو 10 سال 15 سال پہلے بتا سکتا ہے کہ آپ کو شوگر ہونے والی تو نہیں ہے. اچھا. وہ ٹیسٹ ہے فاسٹنگ سیرم انسولین. بالکل. اور فاسٹنگ شوگر لیول. اس ٹیسٹ کا نام ہے HOMA-IR, HOMA-IR, یعنی کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو شوگر ہونے والی تو نہیں ہے یا آپ کو یہ ساری بیماری ہونے والی تو نہیں ہے. انسولین کی زیادتی کی جو بیماری ہے اس میں انسولین کی کمی آپ کی باڈی میں تبھی آئے گی جب آپ شوگر کم ڈالیں گے جسم میں. بالکل صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے شوگر اور آپ کی جسم میں کوئی دوائیوں کی کمی نہیں تھی کہ آپ کو شوگر ہو گئی تھی. جی جی. آپ کے بری ہیبٹس یا برے لائف سٹائل کی وجہ سے آپ کو شوگر ہوئی ہے. بالکل. جب تک وہ اپنا لائف سٹائل نہیں چینج کریں گے آپ کی شوگر کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ جب شوگر ہوتی ہے ایک دوائی سے ڈاکٹر سٹارٹ کرتا ہے, پھر بڑھاتے بڑھاتے انسولین پہ پہنچا دیتے ہیں اور تب تک شوگر کی وجہ سے بہت ساری پیچیدگیاں آ چکی ہوتی ہیں اور پھر آپ بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آج ہمارے لوگ اس کو شوگر کو ریورسل کی طرف چلے جائیں, اپنا لائف سٹائل تبدیل کر لیں تو آسانی سے اپنی شوگر کو ریورس کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل جو ایک کانوں میں کم سنائی دے رہا ہے,
آج کل یہ ایک پرابلم ہے، اس میں ہم خاص طور پہ ایئر بڈ لگائے ہوتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، ہینڈ فری لگا لیتے ہیں، تو یہ کیا اس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے یا کانوں میں سنائی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اس کی کوئی اور پرابلم بھی ہو سکتی ہے؟ اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں. جی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کسی کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، یہ اس طرح کے مسئلے مسائل آ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی سنائی کو متاثر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی ایج فیکٹر ہے وہ بھی آپ کو اس پہ متاثر کر سکتا ہے. کچھ لوگوں کے کانوں میں ویکس جمع ہونا شروع ہو جائے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ بھی ایک آپ کی سنائی کے عمل کو متاثر کر سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ میڈیکیشنز ہیں وہ بھی آپ کی سنائی کو متاثر کرتی ہیں. اور باقی آپ نے خود کچھ وجوہات بتا دی ہیں. جو ایئر بڈ تو اکثر ہر دوسرا بندہ لگا رہا ہے، واک کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے جم میں جا رہے ہیں وہ ہینڈ فریز لگی ہوئی ہیں اور وہ واک بھی کر رہے ہیں اور سارا اپنا جم اور اتنا میوزک وہ ہائی آپ نے چلایا ہوا ہے تو وہ بھی افیکٹ کر رہی ہیں آپ کی سننے کی سماعت کو. ٹھیک ہے، تو یہ ملٹیپل وجوہات ہو سکتی ہیں. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل جو ہے نا ایک ڈپریشن ہر دوسرا بندہ اس میں مبتلا ہے. بعض اوقات ہمارے یہ ماحول جو ملکی ہوتا ہے، کچھ گھر کے فائنینشیل جو ہم نے شروع میں ڈسکشن کی ہے کہ یہ پرابلمز آتے ہیں تو ہر بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اس سے بچنے کا کیا کوئی ایک طریقہ کار ہے؟ اس کے بعد نا زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ موبائل یوز کرتے ہیں، آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں موبائل یوز کر رہے ہیں، اس کے بعد پتہ چلا 4 گھنٹے بعد نیند آ گئی، 2 گھنٹے بعد آ گئی اور وہ 4 گھنٹے سوتے ہیں، 5 گھنٹے سوتے ہیں، اگلے دن پھر کام پہ چلے جانا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ذہنی جو ایک ڈپریشن ہے وہ ذہنی مریض کس طرح اپنے آپ کو اس سے بچائے؟ ذہنی مریض یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بلا وجہ دوسروں کی ٹینشن پال لینی ہے. جی، مثال کے طور پہ کسی دوست کو دیکھا کہ وہ کہیں باہر چلا گیا ہے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے جو آپ نہیں کر رہے تو اس سے بھی آپ کو ایک ڈپریشن والا سما آ جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے اوورآل ملکی حالات پہ ہیں یا کسی کی بھی سٹریس انگزائٹی، آپ سوشل میڈیا کے سب سے زیادہ گھریلو یہ ہے فائنینشیل پرابلم ہے اس وقت ہمارے پاکستان میں، تو یہی چل رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایک تو اپنے آپ کو لائک آئسولیٹ تو نہیں کر سکتے سوسائٹی سے. سٹریس ایک نارمل بھی ہے کہ آپ نے وہ لیں گے تو آپ کچھ آگے بڑھنے کی بھی جستجو کریں گے. ایک ہے یو سٹریس، یعنی کہ آپ کمپٹیشن میں رہتے ہیں کہ آپ نے چیزیں بہتر کرنی. ایک ہے ڈسٹریس، جب آپ کی ڈسٹریس آ جاتی ہے جس میں آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز متاثر ہونا شروع ہو جائیں تو پھر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک تو یہ کہ آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. دوسرا آپ کچھ ایکسرسائزز ہیں جو آپ کو اسٹریس انگزائٹی کو کم کرتی ہیں، آپ کی نیند کو بہتر کر سکتی ہیں. اس میں ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز ایک بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ذرا بریف بھی کر دیجیے گا ہمارے ناظرین. اس میں یہ ہے کہ آپ لمبا سانس لیں ناک کے ذریعے اور اس کو 8 سے 10 سیکنڈ ہولڈ کریں، آہستہ آہستہ سانس لیں اور پھر منہ کے ذریعے باہر نکالیں. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو یہ پھیپھڑوں والا حصہ ہے یہ تھوڑا سا اس میں ایکسپینڈ کرے، تھوڑا سا کھلے. تو یہ والی ایکسرسائز آپ دن میں 8-10 مرتبہ کریں. اگر رات کو آپ کو نیند نہیں آ رہی تو اس سے پہلے بھی 10-15 مرتبہ یہ کر لیں. اس سے آپ کے بلڈ پریشر بھی لو ہوتا ہے. صحیح ہے. اس سے آپ کو سٹریس انگزائٹی بھی کم ہوتی ہے. اور دوسرا اپنے آپ کو نا چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیا کریں، کہ چھوٹے چھوٹے ریوارڈز دیا کریں اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اوپر بلا وجہ کرٹیسزم کرنے کی بجائے اپنے آپ کو گڈ فیڈ بیک دینے کی کوشش کریں. لائک میں دنیا کا اچھا انسان ہوں، میں کر سکتا ہوں ساری چیزیں. لوگ بلا وجہ کمپٹیشن میں آتے ہیں، سٹریس انگزائٹی لیتے ہیں اور پھر وہ ان کا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے. میٹابولک ڈسٹربنس تو آتی ہے جو شوگر بلڈ پریشر کی ہم بات کر رہے ہیں. دوسرا ان کے اوورآل کام کاج کرنے کی بھی لمٹ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. جس کی وجہ سے نہ ان کی آگے گروتھ ہوتی ہے اور ایک سائیکل میں پھنس جاتے ہیں جس میں پھر ڈپریشن انگزائٹی میں جائیں گے، ڈپریشن انگزائٹی کی دوائیاں لیں گے، ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس، ان کے اپنے پرابلمس. تو ان چیزوں کو خود ہی کم کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ذہنی ایک پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے، یہ دباؤ آتا ہے، کیا یہ شوگر اور بلڈ پریشر یہ اس کی وجہ سے بھی یا شوگر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے؟ شوگر زیادہ رہے گی تو وہ آپ کے دماغ پہ اثر کرے گی، وہ بھی ڈپریشن کا سبب بنے گی. دوسرا آپ ویسے سٹریس انگزائٹی لیں گے تو وہ آپ کے جسم میں سٹریس ہارمون زیادہ ہوں گے تو وہ شوگر کو بڑھائے گی. تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کے پیرالل چلتی ہیں. کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول بھی تھا نا کہ ان لوگوں سے نہ ملا کرو جو مایوس رہتے ہیں. تو شاید وہ اسی وجہ سے تھا کہ مایوس لوگوں سے جب آپ ملیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر اور ذہنی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ اچھی کمپنی میں رہیں، آپ یوگا والے کوئی دوست بنائیں جو آپ کو یوگا کی طرف لے جائیں، جو آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک دیں، آپ کو آگے بڑھنے کی طرف ہمت دیں. چلیں یوگا کی اگر آپ نے بات کی ہے، یہ اکثر پارکس میں آج کل یہ سٹارٹ ہو چکا ہے، چاہے وہ کوئی بہت اچھا علاقہ ہے یا کوئی متوسط غریب طبقہ ہے، وہاں بھی یہ آلموسٹ ہر جگہ پہ یوگا سٹارٹ ہوا ہے. تو یوگا کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ صبح وہ آلموسٹ میں نے بھی دیکھا آتے جاتے کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ یوگا کر رہے ہیں. بہت اچھا ہے جی. آپ کو اس کے بہت اچھے فوائد ہیں. آپ کی ایک پوری ایک تو یہ کہ آپ کی وہ گروپ تھیراپی ایک طرح سے ہے.
آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ چلے جاتے ہیں اور وہاں وہ آپ کو ایک انسٹرکٹر ہوتا ہے جو ساری چیزیں سمجھا رہا ہے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں. اس سے آپ کی فزیکل شیپ بھی بہتر ہوتی ہے, آپ کا ایکٹیویٹی بھی آتی ہے, انرجی لیول بہتر ہوتا ہے, آپ کی مینٹل سٹریس ریلیز ہوتی ہے, لوگوں سے ملتے ہیں. اسی طرح اسلام میں جو نماز کے ٹائم آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں بھی لوگوں سے ملن ہوتا ہے, اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کی ایک طرح سمجھے کہ آپ کے سٹریس ہارمونز باڈی میں کم ہو رہے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح کی ایک گروپ تھیراپی ہے جو لوگوں کو ایک موٹیویٹ کرتی ہے اور چیزوں کو امپرومنٹ کی طرف لے جاتی ہے. اگر اچانک کسی کے گردوں میں درد شروع ہو گیا, چاہے وہ پتھری تھی کچھ بھی ہے, اور وہ درد شروع ہو گیا اور اس بندے نے اس وقت اپنے آپ کو بچانا ہے, یعنی کہ کم از کم وہ درد سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے وہ کون سی ایسی میڈیکیشن ہو سکتی ہے جو وہ نارملی یوز کر لے, اس کے بعد وہ چاہے ہاسپٹل چلا جائے؟ تو اس بارے میں آپ کیا کچھ گائیڈ کریں گے یا آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر کے پاس ہی پہلے پہنچے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر تو گردے کی درد ہے اور وہ اتنی شدت والی درد ہے نا جی جس سے آپ کو رہا نہیں جا رہا, بالکل, ایسی صورت میں آپ کو گولی لینے سے کوئی آرام نہیں آنے والا. اچھا, آرام آنے والا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے گردے میں سپوز پتھری ہے یا گردے کی ویسے رپورٹ خراب ہے, آپ کوئی پین کلر لیں گے جو ڈیکلوران کی صورت میں ہے, کبروفن کی صورت میں ہے, تو وہ آپ کے گردے کو ہو سکتا ہے اور ڈیمیج کر سکتی ہے. اچھا, تو اس لیے بہتر ہے کہ ایسی کنڈیشن میں آپ اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو انوالو کریں, ڈاکٹر سے مشورے سے پھر دوائی لیں. بلا وجہ آپ دوائی لے کے اور اس کو بڑھاوا دیں گے. ہاں اگر آپ کو بہت زیادہ ہے, کوئی آپ کے پاس ایسی فیسلٹی نہیں ہے, تو آپ پیناڈول سیف سائڈ پہ 2 گولی پیناڈول جو سادہ والی ہے وہ 2 گولیاں لے سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے پھر بھی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں تاکہ وہ آپ کی ساری کنڈیشن کو دیکھ کے پھر آپ کو فردر ٹیسٹ کچھ ایڈوائز کرے اور پھر آپ کی ٹریٹمنٹ اس حساب سے کرے. اچھا, اس کے لیے یعنی کہ یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑے گا؟ اگر رات میں بھی لائک 2 بجے 3 بجے کوئی قریبی ایمرجنسی آپ کے پاس کوئی ہاسپٹل ہے, وہ آلموسٹ ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی فارمیسی ہے, کلینک ہے, وہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں نارملی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل ایک گیس, قبض اور تیزابیت, یہ ہر عمر کے چھوٹے بچے کو دیکھ لیں, ابھی وہ نومولود ہوگا یا بڑھاپے میں ایک بزرگ ہو گئے ہیں, ان میں یہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے. ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک تو ان کی ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ پرابلم آخر کسی ایک وجہ سے سٹارٹ ہوئی ہے, تو وہ وجہ کیا اس کی بنے گی اور اس کی میڈیکیشن کیا ہوگی, کس طرح سے اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ دیکھیں معدے کے مسئلے مسائل ویسے اوورال ٹاپ پہ ہی جاتے ہیں جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کھانے پینے کی جو ہیبٹس ہیں, ہم تب تک کھاتے ہیں جب تک گلے میں آ نہ جائے. بالکل ایسا ہے. اور اکثر لوگ دعوتوں پہ چلے جائیں, شادی بیاہ پہ چلے جائیں, تو ادھر تو وہ ہم حق سمجھتے ہیں ادھر وہ سارے بدلے پرانے لینے ہوتے ہیں کہ تو پلیٹیں بھر بھر کے نان اور اس طرح کی چیزیں, اور ناشتے میں بھی اس طرح ہے کہ آپ نے حلوہ پوڑی کھانی ہے, آپ نے نان کھانے ہیں. تو جب آپ اس طرح کی ڈائٹ لیں گے کہ آپ نے اپنے پیٹ کو اتنا بھر کے کھانا ہے کہ جب آپ کو سانس لینے کی بھی کیفیت مشکل ہو جائے, تو آپ کو معدے کے مسئلے مسائل آنے ہیں. ٹھیک ہے. معدے کے بیچارے کی بھی ایک لمٹ ہے نا, آپ کو کھانے کا تو یہ کہ آپ بھوک رکھ کے کھائیں, جو سنت بالکل سنت میں تو یہی ہے کہ تھوڑی سی آپ اپنا ایک حصہ ہوا کا رکھیں, ایک پانی کا رکھیں, ایک کھانے کا رکھیں, تاکہ آپ کو اسپیس بھی ہو. لوگ اتنا کھا لیتے ہیں تو ان کے لیے لیٹنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. ایک تو یہ کہ پروسیس فوڈ کی بات پھر میں کروں گا, جو بازاری چیزیں ہیں جیسے کلچے ہیں, نان ہیں, یا پھر حلوہ پوڑی کی ہے, تو ان کو اوائڈ کریں. گھر کا سادہ ڈائٹ رکھیں جو صاف ستھرا ہو, وہ آپ کے معدے کے آدھے مسئلے اس سے ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا. دوسرا ہمارے یہاں کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنکس کا بلا وجہ استعمال. جی بالکل, اب تو یہ فیشن ہو چکا ہے, ملاقات ہوئی کولڈ ڈرنک لے ہیں, یہ فیشن. کولڈ ڈرنک اور چائے کا بے دریغ استعمال ایسا ہی ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کے معدے میں تیزابیت زیادہ کرتے ہیں, جس سے آپ کو الٹی متلی والی کیفیت, گیس, افارہ اور پیٹ کا پھول جانا, یہ ساری کیفیت آپ کے کھانے کی وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو گھر کا صاف ستھرا کھانا کھائیں اور بھوک رکھ کے کھانا کھائیں, اور کھانا کھانے کے بعد لیٹنا نہیں ہے. اکثر لوگ جاب سے لیٹ نائٹ آئیں گے, کھانا کھائیں گے, پھر لیٹ جائیں گے. تو کوشش کریں کہ آپ رات کا کھانا جلدی کھا لیں. ٹھیک ہے. مغرب اور عشاء کے درمیان اس ٹائم پہ اگر کھا سکتے ہیں تو وہ سب سے سیف ہے, اور اس کے بعد کوئی آدھا پونا گھنٹہ چہل قدمی کر لیں, نماز کے لیے جائیں. ٹھیک ہے. اور آپ گھر میں بھی چل پھر سکتے ہیں, تو اس چلنے پھرنے سے بھی آپ کے ہاضمے میں فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس کا بلا وجہ استعمال, جوسز کا استعمال وہ بند کر دیں.
ٹھیک ہے. اور نمکیات والی چیزیں جتنی بھی ہیں، سالٹ، باہر کے جو کھانے ان میں سالٹ اور نمک اور یہ مرچیں اتنی ڈلی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو ویسی میدے کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. وہ اس وجہ سے جو پٹھان کمیونٹی ہے نا، خاص طور پہ آپ کے پی اور کوئٹہ والی سائڈ پہ جائیں تو وہ وہاں پہ مرچ بھی کم استعمال ہوتی ہے اور نمک بھی کم ہوتا ہے، تو وہ صحت مند بھی ہیں، ہم سے زیادہ ہے پنجاب کی. بالکل ایسا ہی ہے. کھانا کھانا ہے، پھر ایکٹیویٹی نہیں کرنی، لیٹے رہنا ہے. ایکٹیویٹی تو یہاں پہ ہے ہی نہیں. پھر ہم اومیپرازول اور اس طرح کے کیپسول لے کے اپنے معدے کی جلن کو بند کرتے ہیں. بیسیکلی وہ جلن بیچارے کی چیخ و پکار ہے کہ یار میرے اندر اتنی چیزیں نہ ڈالو جو میری گنجائش سے باہر ہے. گنجائش نہیں ہے. تو اس کی گنجائش کے حساب سے کھائیں گے تو معدے کے آدھے مسئلے ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگوں کو بھوک ہی نہیں لگتی، خاص طور پہ کچھ بچوں کو، کچھ لوگوں کو، اور خاص طور پہ یہ صبح جب اٹھتے ہیں تو وہ ناشتے میں ان کا دل ہی نہیں کرتا کھانے کا. تو ان لوگوں کو کیا ایسا کیا کوئی یہ بیماری کی علامت ہوتی ہے یا یہ ویسے ہی ایک روٹین بن چکی ہوتی ہے؟ اس بارے میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو بچوں میں بھوک نہ لگنا، اس میں ایک تو بچے کو سم ٹائم اتنا کھلا رہے ہوتے ہیں بار بار کہ اس بیچارے کا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے لیکن ماں کی تسلی نہیں ہو رہی ہوتی کہ بیٹا اور بھی کچھ کھا لے. ہاں جی ایسے ہی. ایک تو سائیکولوجیکل فیکٹر ہے اس میں. دوسرا آ جاتا ہے آئرن ڈیفیشنسی. ٹھیک ہے. جب آپ کے خون میں آئرن کی کمی ہوتی ہے تو وہ بھی بھوک کم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے بھی بھوک کم لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اگر بچہ ہے یا بڑا ہے اس کو بھوک نہیں لگ رہی تو ایک تو آپ کو آئرن کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. دوسرا کچھ بڑوں کی بات کریں، بڑوں میں اگر بھوک کم ہو رہی ہے، بھوک بالکل نہیں لگ رہی، وزن کم ہو رہا ہے تو سیریس کچھ بیماریوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا. اگر آپ کو بھوک کم لگ رہی ہے تو آپ کو کینسر جیسی بیماری کو سوچنے کی بھی ضرورت ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتی ہے. آپ کو کوئی اور بیماریاں، میٹابولک بیماریوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی تھائرائڈ کا مسئلہ تو نہیں آ رہا، تو اس چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے رات کھانا کھایا ہے، صبح ناشتے میں آپ کو نہیں کھانے کا دل کر رہا تو آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر سکتے ہیں. جی. تو آپ لیٹ کھانا کھا لیں. ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرنا ہے. ہاں جی بالکل. اور ڈنر آپ فقیروں کی طرح کرنا ہے. بیسیکلی ناشتے کو لیٹسٹ ریسرچ اس پہ کہتی ہے کہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہمارے تو روزے رکھے جاتے ہیں مسلمانوں کے جو اسی کو جو باہر کی کمیونٹی وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا نام دیتی ہے. اچھا. لیکن انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی کی ڈی ٹاکسیفیکیشن ہو جاتی ہے، آپ کا جسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے. جو رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آتا ہے وہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ بہت ساری بیماریوں سے باہر نکل سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں اس میں بھی ایسی چیزیں استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں سحری افطاری کے ٹائم پہ اسپیشلی، وہ ہم سموسے پکوڑے دہی بھلے اور ہم وہ فائدہ لینے کی بجائے الٹا یہ کھانے پینے کے حوالے سے اس کو یعنی کہ روحانی طور پہ تو شاید ہم اس کا فائدہ لے رہے ہیں لیکن جسمانی طور پہ ہم اپنا نقصان ہی کر رہے ہیں. صحت کا نقصان ضرور. تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یہ ہے کہ آپ رات کا کھانا جلدی کھائیں اور ناشتہ لیٹ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی باڈی کو ریسٹ ملتی ہے، آپ کی باڈی صاف ستھری ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت ساری بیماریاں آپ کی ویسے ہی ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، جس میں شوگر کا ریورسل سٹارٹ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی جگر معدے اور یہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو ناشتہ نہیں، اگر بھوک لگ رہی تو لیٹ کر لیں. لیکن جہاں بھوک کی آپ نے بات کی، اگر کوئی میڈیکل کا مسئلہ ہے تو وہ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر کے. جی بالکل. ابھی آپ بلکہ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر آپ کی باڈی اس کے پوزیشن کو دیکھ کے اس کے مطابق کوئی بھی میڈیسن سجیسٹ کرتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ چیٹ جی پی ٹی پہ جیسے ہم کر لیتے ہیں یا فون پہ. اگر کسی ڈاکٹر کو ہم فون بھی کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہماری ہسٹری پتہ ہوتی ہے، تو وہ پھر ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ میڈیسن چھوڑ دیں، یہ کھا لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کھانے کی بات ہو رہی ہے تو کیا کھانے کے ٹائم فکس کر لینے چاہیے؟ ضروری ہے یا اس میں فکس کرنا کوئی ضروری بات نہیں ہے؟ اگر کھانے کی ایک تو کوالٹی کھانے کی دیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ کھا کیا رہے ہیں. دوسری آ جاتی ہے ٹائمنگ. ٹائمنگ یہ ہے کہ آپ اپنے معدے کو سگنل ضرور دے سکتے ہیں کہ آپ ایک فکس ٹائم پہ ناشتہ کر لیں، فکس ٹائم پہ لنچ کر لیں، فکس ٹائم پہ ڈنر کر لیں. اگر پاسبل ہوتا ہے آپ کے سینیریوز میں، ہر بندے کی ڈفرینٹ پوزیشن ہوتی ہے، کچھ لوگ لائک نہیں بنا سکتے ٹائم. اگر شیڈول بن جائے تو آپ کی اوور آل باڈی کا کلاک سسٹم جو ہے، یعنی کہ جو آپ کا سرکیڈین ریدم ہے وہ اس کے حساب سے افیکٹ کرتا ہے، تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں کام. اچھا، اور اگر یہ نہ کریں اس کا نقصانات بھی ہوتے ہیں؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ اگر آپ کو بھوک لگی ہے یا بلا وجہ آپ اپنے آپ کو بھوکا رکھا ہوا ہے اور کھانا کبھی لیٹ کھا رہے ہیں، کبھی جلدی کھا رہے ہیں اور کھانے کی وہ چیزیں کھا رہے ہیں، پھر آپ کو بھوک زیادہ لگی تو آپ کھانا بھی زیادہ کھائیں گے اور وہ چیزیں کھائیں گے جس میں ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ ہوگی، یعنی جس میں شوگر زیادہ آپ لے سکتے ہیں. پھر آپ کو جوسز زیادہ استعمال کریں گے تو، اور ایون جو سمپل اینڈ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کا استعمال آپ بہت زیادہ کریں گے تو وہ بھی آپ کو بیماریوں کی طرف لے جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، چائے جو ہے آج کل جیسے کولڈ ڈرنک ایک فیشن ہے، چائے بھی ایک فیشن ہے، کہیں ملاقات ہوتی ہے آئے بیٹھے چائے پیتے ہیں، تو چائے کا استعمال کتنا ہونا چاہیے ہماری روزمرہ کی زندگی میں؟ یعنی کہ ڈیلی بیسز ہم کتنی چائے پی سکتے ہیں کپ کے لحاظ سے،
اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سیکنڈلی اس کے اندر جو وہ ٹی یوز ہوتی ہے، اکثر لوگ ٹی بیگ یوز کر لیتے ہیں یا کوئی نارملی پتی ڈبے کی لے آتے ہیں، تو وہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے کسی عام بندے کے لیے تاکہ وہ صحت مند رہ سکے؟ اور کیا یہ چائے ضروری ہے زندگی میں کہ ہم پیتے جائیں؟ دراصل اس میں دو چیزیں ہیں، اگر تو کوئی چائے اور پلا رہا ہے پھر تو آپ پیتے ہی جائیں گے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ خود پی رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ 1 سے 2 کپ آپ دن میں لے سکتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ 4 5 6 دفعہ پی رہے ہوتے ہیں، وہ صحت کے لیے نقصان ہی ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو زیادتی میں لیتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچائے گی۔ تو اس میں یہ ہے کہ چائے کا آپ استعمال کریں، گرین ٹی کا استعمال کر لیں، بلیک کافی کا استعمال کر لیں، یا کم دودھ والی چائے کا استعمال کر لیں، لیکن لمیٹڈ اماؤنٹ میں تو سیف ہے۔ لیکن آپ جب بہت زیادہ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو معدے کے مسائل آئیں گے، تیزابیت کے مسائل آئیں گے، تو پھر آپ کو ایک چیز فائدے کی بجائے نقصان دینا سٹارٹ ہو جائے گی۔ جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ کیا یہ لینا ضروری ہے، کمپلسری تو کوئی چیز نہیں ہے، جسٹ ایک ٹیسٹ ہے، اور ہمارے لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے کہ جب تک چائے نہیں پئیں گے تو ہماری انرجی لیول بحال نہیں ہوگا۔ ہاں جی، یہ اکثر ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ آفس میں ایک تو ذہنی سٹریس ہوتا ہے، دوسرا ہمیں کیونکہ کوئی وزنی کام تو نہیں ہے لیکن ذہن کا کام ہوتا ہے، لکھنا پڑھنا ریسرچ کرنا، تو اس میں ہمیں بھی چائے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو اس لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ کھانے کے ساتھ نہیں لینا چاہیے۔ اکثر لوگوں میں یہ ہے کہ جب وہ آئرن کی بہت ساری چیزیں، جیسے میں نے آئرن کی بات کی ہے، جس سے ہمارا خوراک میں آئرن اگر موجود ہے، اگر آپ ساتھ چائے کافی لے لیتے ہیں تو آپ کی آئرن کی ایبزارپشن نہیں ہوتی، جذب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے خون میں آپ کو آئرن کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو چائے لینی ہے تو آپ کھانے کے کوئی 1 سے 2 گھنٹے بعد لے لیں تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو گردے خراب ہونے کا کہتے ہیں، کچھ لوگ تو مانتے ہی نہیں، ڈائلیسس وغیرہ کا وہ کہتے ہیں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ایک تو ہم نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ڈائلیسس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، سیکنڈلی یہ گردے جو خراب ہوتے ہیں تو اس کی سمٹمز کیا ہیں؟ کب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے گردے جو ہے نا اب میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ اس میں یہ کہ ڈائلسس کی ضرورت تو تب پڑتی ہے جب آپ کے گردے، بیسیکلی اس کو گردے کی دائمی بیماری کہا جاتا ہے، CKD، اس کی نا سٹیجز ہوتی ہیں۔ ارلی سٹیج یعنی کہ 1 2 3 کر کے ہوتی ہے، پھر 4 5 آتی ہے۔ جب سٹیج 5 اور اس کے بعد سروائیول مشکل ہو جاتا ہے، جس میں اتنی ٹاکسیسٹی ہوتی ہے، بیسیکلی اللہ پاک نے ہمارے گردے بنائے جنہوں نے فلٹر کرنا ہے آپ کے خون کو، اس میں سے ٹاکسک مادے ڈیلی آپ کے گردے سے واش ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو اگر کچھ ایسی بیماریاں ہیں جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا آپ کو کڈنی سٹونز ہیں، پتھری کا مسئلہ ہے، یا آپ نے پین کلر کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے، یا کوئی بہت زیادہ اور ایسی دوائیاں استعمال کی جو آپ کے گردے کے لیے نقصان دہ ہیں، تو پھر آپ کے گردوں پہ افیکٹ آ سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب ارلی سٹیج پہ تو گردے خود سے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر تو آپ کا دوائیوں سے، میڈیکیشن سے کام چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب CKD 5 آ جاتی ہے، گردے کی جو آخری سٹیج آ جاتی ہے، اور گردے آپ کے کام نہیں کر رہے اور جس میں فاضل مادہ اکٹھا ہو رہا ہے، اس کی کچھ علامات آ رہی ہیں، قے آ رہی ہے، الٹی متلی آ رہی ہے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی ہے، غنودگی بیہوشی والی حالت آ رہی ہے، پیشاب بند ہو گیا، تو ایسی کنڈیشن میں پھر کچھ ہمیں ٹیسٹ کر کے بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو پھر ڈائلسس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈائلسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باہر سے اپنے گردے کو سپورٹ دے رہے ہیں اور آپ اپنا سروائیول ممکن کر رہے ہیں، تو ڈائلسس ڈیفینیٹلی اگر ایسی سٹیج آتی ہے تو پھر ہمیں ڈائلسس کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ نا اس کا انکار کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ڈائلسس ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ ڈائلسس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بلڈ کو ہی واش کیا جاتا ہے، اس میں پائپس ہوتے ہیں جو مشین کے اندر، ایک طرف آپ کا بلڈ جا رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے وہ سرکولیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ جو فاضل مادہ ہے وہ نکال دیا جاتا ہے۔ تو ڈائلسس، اچھا اس میں لوگوں کی کنفیوژن یہ آتی ہے کہ ایک دفعہ ڈائلسس سٹارٹ ہو گیا تو پھر ہمیں شاید ساری زندگی رہنا پڑے گا۔ دراصل اس میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات آپ کے گردے پہ تھوڑے ٹائم کے لیے کوئی سٹریس پڑا ہے، تو اگر آپ باہر سے اس ٹائم پہ ضرورت ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں، تو 1 سے 2 ڈائلسس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کی کنڈیشن ٹھیک ہو جائے اور آپ کو پرماننٹ ڈائلسس کی طرف نہ جانا پڑے۔ لیکن اگر آپ اس ٹائم پہ ڈائلسس نہیں کروا رہے اور وہ خدا نخواستہ آپ کی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے کہ جو آہستہ آہستہ گردے خراب ہونا شروع ہوئے اور اب آپ کے گردے اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ وہ خود سے کام نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ کو ڈائلسس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں ڈاکٹر سم ٹائم ریپلیسمنٹ یعنی ٹرانسپلانٹ کی طرف بھی جاتے ہیں کہ گردہ ٹرانسپلانٹ ہو جائے، کہ نیا گردہ لگا دیا جائے، اور اس میں ریپلیسمنٹ جب ٹرانسپلانٹ کی بات آتی ہے، ظاہری بات ہے کہ زندگی بچ جائے، سب سے بڑی بالکل زندگی کو بچایا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو نا سگریٹ نوشی، یہ پھیپھڑوں کو تباہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے پھیپھڑے فارغ کر دیتے ہیں؟ اور سیکنڈلی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پھیپھڑوں کا ہمارے جسم میں کام کیا ہے؟ پھیپھڑوں کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ کو سانس لینے میں آسانی کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ سانس جو لے رہے ہیں تو وہ پھیپھڑے ہی بیسیکلی ہیں جنہوں نے کام اپنا کر رہے ہیں، تو آپ سانس لے رہے ہیں۔ اگر آپ کے پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کی تباہی کا
سامان سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو پھیپھڑوں میں بیسیکلی جو آپ نے اسموکنگ کی بات کی, سگریٹ نوشی ایک تو پھیپھڑوں کا سب سے بڑا پرابلم کرتی ہے. اس کے علاوہ سم ٹائم جو آپ آگ جلاتے ہیں اور اس میں لکڑی کا بہت زیادہ دھواں, وہ بھی آپ کے پھیپھڑوں کو نقصان دہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ برڈز کے ایکسپوئر سے بھی, یعنی کہ پرندوں کے بہت زیادہ جو پرندے رکھتے ہیں, کبوتر ہیں یا اس طرح کی چیزیں, اور آج کل تو یہ فیشن ہے وہ خاص طور پہ آسٹریلین جو برڈز ہیں وہ طوطے رکھ کے وہ گھروں میں اپنے پنجروں میں بچوں نے رکھے ہیں, اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. تو اس سے بھی اگر آپ کو بہت زیادہ ایکسپوئر ہو رہا ہے تو آپ کی پھیپھڑوں کی ایک بیماری ہوتی ہے جسے انٹرسٹیشیل لنگ ڈیزیز کہا جاتا ہے, تو وہ آپ کو اس طرح کی بیماری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ ڈرگ سے بھی آپ کے پھیپھڑے سکڑنا شروع ہو سکتے ہیں, تو وہ بھی تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں. تو جیسے ایون ڈسٹ الرجن سے کچھ الرجنز ہیں, سیزنل الرجی کی وجہ سے جیسے دمے کی تکلیف ہوتی ہے, تو وہ بھی آپ کے پھیپھڑوں کو متاثر کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل جل کے کچھ نہ کچھ بیماریاں کر رہی ہوتی ہیں جو پھیپھڑوں کی پھر آپ کو. تو یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ میرے پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں یا میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں, یہ اس کی سمپٹمز کیا ہیں؟ جسم میں کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اشارے کنارے ضرور مل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو کھانسی آ رہی ہے, بلغم آ رہی ہے اور اس میں بلغم میں خون آنا سٹارٹ ہو گیا ہے, یا آپ کو چلتے پھرتے سانس خراب ہوتا ہے, یا آپ کے سانس میں سیٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں, تو یہ اشارے کے مان رہے ہیں کہ آپ کے پھیپھڑوں میں کچھ نقصان چل رہا ہے. اب ایسی حالت میں اگر ہم اس کو درگزر کریں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں, اگنور کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں آپ ڈاکٹر سے مل کے ایکس رے کروا سکتے ہیں. سم ٹائم ٹی بی چل رہی ہوتی ہے آپ کی, کوئی الرجی چل رہی ہوتی ہے, تو ساروں کا علاج پھر اس حساب سے مختلف ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس سوال تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس بھی وقت ایک کہہ دیں کہ لمیٹڈ وقت ہے اور اس کے اندر ہم نے کرنے ہیں. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کریں گے اور اس میں لوگوں کو فائدہ ہو. ہم بھی یہی چاہتے ہیں, آپ بھی یہی چاہتے ہیں. مجھے صرف آخری سوال یہ کرنا ہے کہ لوگوں کا خون کچھ کا گاڑھا ہو جاتا ہے, کچھ کا پتلا ہو جاتا ہے. یہ خون کا گاڑھا ہونا اور پتلا ہونا, اس میں فرق کیا اور اس کے پرابلمس کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں, یہ سب سے پہلے یہ بھی خون گاڑھے کا مطلب اصل میں لوگ لیتے ہیں کہ خون بس گاڑھا ہو گیا اور وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں شوگر ہو گیا ہے, شوگر بھی اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں, یعنی کہ چل نہیں رہا, کہیں رک گیا ہے. اور پتلے کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی بھی چوٹ لگی تو خون نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. یا خون گاڑھا کا مطلب ہے کہ آپ کو ہارٹ کا رسک بڑھ جائے گا. گاڑھے کا مطلب یہ ہے کہ جو میڈیکل ٹرم ہے وہ ہے کہ آپ کو جسم میں سوزش ہے, اگر آپ کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بلڈ تھک ہو رہا ہے, آپ کو خون کا فلو جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو نقصان دے رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کے خون کے گاڑھے ہونے کا دوسرا ہے کہ آپ کی باڈی میں سوزش کسی اور وجہ سے بھی ہے, لائک آپ موٹے ہیں اور آپ کچھ ایسی ڈرگز لے رہے ہیں جو آپ کے خون کی روانگی کو متاثر کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہارٹ کا فالج کا رسک بڑھ سکتا ہے. خون پتلا نارملی نہیں ہوتا, خون پتلا کرنے والی دوائیں دی جاتی ہیں یا کچھ ہربل کچھ چیزیں جیسے ادرک ہے یا کہوا کا بنا استعمال کیا جاتا ہے, تو وہ خون پتلا کرنے میں, یا ایسپرین گولی ہے جو ہیلپ کرتی ہے. کچھ لوگوں کا خون کے لیول بڑھ جاتے ہیں, ایچ بی لیول ہے, خون کا خلیوں کا لیول ہوتا ہے, وہ زیادہ ہو جائے تو اس سے بھی خون گاڑھا ہو جاتا ہے. اکثر سموکرز میں یہ خون کا لیول بڑھ جاتا ہے, تو سموکنگ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جو آپ کو بلڈ تھک کرتی ہے. اس کو میڈیکلی ایتھروسکلروسس کہتے ہیں, جو آپ کو پھر یہ خون گاڑھے کا بیسکلی دوسرا ورڈ کا نام. اچھا, یہ خون یعنی کہ خود سے پتلا نہیں ہوتا, یہ کیا جاتا ہے تاکہ اگلے بندے کو اس پرابلم سے بچایا جا سکے. ہاں, لیکن اگر ان میں سے کوئی پرابلم ہے, شوگر ہے یا سگریٹ اسموکنگ ہے یا کولیسٹرول ہے, بلڈ پریشر ہے, تو ان کو آپ کنٹرول کریں گے تو آپ کا خون ویسی روانگی میں آ جائے گا. اگر کسی کو ہارٹ کا اٹیک ہو گیا, اس کی شریان کو بند ہو گئی, یا دل کا فالج کا اٹیک ہو گیا, تو پھر بلڈ تھنر ڈرگز دی جاتی ہیں, جس میں ایسپرین ایک کامن ڈرگ ہے جو یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. چلیں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی استفادہ کریں گے, کیونکہ آپ نے بڑے اچھے جواب دیے اور کم از کم لوگوں کو یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ ہمیں یہ پرابلم ہے, یہ سمٹمز ہیں, لیکن جانا این دی اینڈ ڈاکٹر کے پاس ہی ہے. خود سے ڈاکٹر نہیں بننا یا چیٹ جی پی ٹی گوگل کو ڈاکٹر نہیں ماننا. بالکل, اس میں پرپز میرا یہی ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کرنا کہ بیماریوں سے بچ کیسے سکتے ہیں. ہمارے یہاں بیسیکلی کیوریٹو میڈیسن پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا, فالج کا مسئلہ ہو گیا, گردے کا مسئلہ ہو گیا. میرا سوال ہوتا ہے کہ یہ مسئلے ہوئے کیوں. بالکل, اگر ہم ہوئے کا آنسر نکال لیں گے اور ان کو روک لیں گے تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں سے آپ بچ سکیں اور اپنے آپ کو اور اپنے فیوچر کو پریونٹ کر سکیں ان چیزوں سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز ہے, یہ ویسے ہی وہ کہتے ہیں بات سے بات نکلتی ہے, تو یہ ایک بات نکل آئی کہ کیا ڈاکٹر کو اپنی حالت کے بارے میں پورا امانتاً بتانا چاہیے یا ڈاکٹر گیس کر لیتا ہے اس چیز پہ, لائک خدا نہ خواستہ مجھے کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو میں آپ کو اپنی پوری ہسٹری بتاؤں, یا آپ خود بھی جج کر لیتے ہیں کہ اس کو یہی پرابلم ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں.
ہمارے میڈیکل جو ایگزامینیشن کے اس میں آتا ہے اور اس میں ہسٹری بھی آتی ہے. ہسٹری کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کس تکلیف سے کس پریشانی سے میرے پاس آئے ہیں, اس میں تو آپ نے اپنی تکلیف بتانی ہے. دوسرا ہے کہ ہمارا فزیکل ایگزامینیشن جس میں نے معائنہ کرنا ہے, دل کو دیکھنا ہے, آپ کے پھیپھڑوں کو دیکھنا ہے, آنکھوں کو دیکھنا ہے, سارے جسم کا ایک معائنہ کرنا ہے. تو بیسیکلی 2 وے سٹوری ہوتی ہے. اب کئی لوگ آتے ہیں لائک ہاتھ رکھ دیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب دسو مینو کی ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ اکثر ہوتا ہے, وہ نبض دکھا دی اور انہوں نے وہ دراصل اگر مجھے خود پتہ ہوتا تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس کیوں آتا, وہ چیز نہیں ہوتی. آپ نے ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتانی ہے, اپنی تکلیف بتانی ہے, پھر ڈاکٹر نے آپ کا معائنہ بھی کرنا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ انویسٹیگیشنز ایڈوائز کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو ٹریٹمنٹ دینا ہے. بالکل ایسا ہے. تو ایمانداری سے ڈاکٹر کو بتانا چاہیے. ڈاکٹر کے ساتھ جتنا آپ اس کو ہسٹری ویک دیں گے یا اپنی تکلیف صحیح طریقے سے نہیں بتا پائیں گے تو ڈاکٹر اتنا ہی اس کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی کہ آپ کی بیماری تک پہنچنے میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال میرے پروڈیوسر نے مجھے نا ابھی بتایا, انہوں نے کہا جی یہ سوال اکثر ہمیں پوچھا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارا اسلامک پروگرام ہے, اس میں یا تو اسکالرز آتے ہیں یا اس کے علاوہ حکمہ آتے ہیں, ڈاکٹرز آتے ہیں, اور ہم یہ ہیلتھ پہ اور سوشل اسلامک پروگرام کر رہے ہیں. تو ایک یہ سوال یہ آ رہا ہے کہ جو بچے کے ختنے ہوتے ہیں, ایک تو وہ کتنے دنوں میں کر لیے جانے چاہیے اور اس کا فوائد کیا ہیں, یعنی کہ اگر وہ ختنے نہیں کرتے تو اس کے نقصانات تو ہوں گے, وہ کیا ہیں, یا اس کے فوائد کیا ہیں, کیونکہ یہ سنت بھی کہا جاتا ہے, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ان کا فرمان ہے یہ ختنے ہونے چاہیے. تو اس کے فوائد کیا ہوں گے اور اگر نہیں کریں گے تو نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جتنے جلدی کروائے جا سکتے ہیں اتنے ہی فائدہ مند ہیں, چاہے وہ 1 مہینے میں کروا لیں چاہے آپ نیکسٹ ڈے کروا لیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بچے کی کنڈیشن پہ اور کرنے والے ڈاکٹر پہ. ٹھیک ہے. اگر نہیں کرواتے تو اس میں سب سے جو میجر پرابلم ہے وہ کینسر کا ہے. اچھا, لائک جو اس ایریا کا کینسر ہے اگر آپ نہیں کرواتے تو وہ بہت ہائی اس کے چانسز ہیں. تو یہ کروانا سنت بھی ہے اور میڈیکلی بھی اس کو پروون ہے کہ اس کے بینیفٹس ہیں آپ کی صحت کے لیے ان فیوچر. تو بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, تو اس کو کروانا چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے لوگ. یعنی کہ اگر نہیں کرواتے تو بچے کو خدا نخواستہ کینسر بھی ہو سکتا ہے, کینسر کا رسک اس ایریا کا بڑھ جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ انگلینڈ میں بھی پڑھے ہوئے ہیں, باہر سے پڑھ کے آئے ہیں اور آپ نے الحمدللہ بڑی اچھی کوالیفیکیشن وہاں سے حاصل کی ہے, تو کیا باہر بھی یہ ختنوں کا رجحان ہے یا ادھر نہیں ہے یہ چیزیں؟ دیکھیں میں ختنوں کا تو ڈاکٹر ہوں نہیں. نہیں آپ نہیں ہیں, ویسے ایک چیز پوچھ رہے ہیں, لیکن اوورآل باہر آپ رہے ہیں اس وجہ سے. ہاں بالکل, میڈیکل لٹریچر میں ڈیفینیٹلی اس چیز کو انکریج کیا جاتا ہے. باقی ہر ایک بندے کے اپنے بلیفس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایک ایمان کا بھی حصہ ہے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, لیکن جو باہر ہیں پھر ان کے اپنے بلیفس ہیں, انہوں نے اس حساب سے چلنا ہے. لیکن یہ میڈیکل کی جو خاص طور پہ یہ جو ہماری ایلوپیتھک ہے, اس میں تو وہ ڈاکٹرز کی زیادہ کتابیں تو باہر سے ہی آ رہی ہیں نا, انگلینڈ سے, امریکہ, اور یہ جو میں نے بات کی ہے یہ اسی لٹریچر کی بات کی ہے, اسی لٹریچر کا یہ حصہ ہے, یہ اس کا حصہ ہے کہ جس سے کینسر کا رسک بڑھتا ہے. اٹ مینس کہ وہ اپنے عوام کے لیے کہیں نہ کہیں وہ بھی اس چیز میں شامل ہوں گے اور وہ ختنے وغیرہ کرتے ہوں گے. باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے ان چیزوں کا. وہ آپ کی بھی بات ٹھیک ہے کہ آپ وہ ڈاکٹر تو نہیں ہیں, آپ ایک فزیشین ہیں. اب میری کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہی نہیں ہے, ہاں جی, تو میں اس پہ بہت زیادہ. لیکن ہمارے پروڈیوسر نے کہا کہ آج ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاتھ لگ گئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ اس کا جواب بھی ہم اپنے ناظرین کو دیں. اپینڈکس کے آپریشن کے بارے میں پوچھنا شروع ہو جائیں گے تو میں اس پہ بہت زیادہ کمنٹس نہیں کر پاؤں گا. ڈیفینیٹلی نالج تو ایک ڈاکٹر کا ہوتا ہے کہ اس نے بیسک یہ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں, لیکن جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس میں پیڈ سرجن ہوتا ہے, وہ اس چیز کو ڈیل کرتا ہے, تو ہم اس کے پاس وہ بچوں کے سارے پرابلمز وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. لیکن ہمیں اتنا بھی اگر پتہ چل گیا, چلیں کچھ ہمارے ناظرین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا بچہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے, 2 سال دیکھ لیتے ہیں, 5 سال دیکھ لیتے ہیں, وہ پھر اسی چکر میں لیٹ کرتے جاتے ہیں. بچنا چاہیے, اور یہ خدا نہ خواستہ پرابلم کہیں بھی کریٹ ہو سکتی ہے, چاہے وہ 6 دن بعد ہو جائے یا سال بعد ہو جائے. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ کچھ ایسی پرابلم ہیں جو 10 سال پہلے ہو رہی ہوتی ہیں, تو ان سے بچنا چاہیے انسان کو, اور اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں تو ان سے بچ کے اپنا علاج کریں اور ڈاکٹر کے پاس لازمی جائیں. اور یہی ہمارا اصل مقصد تھا کہ عوام کی رہنمائی ہو. تو ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر کے پاس لازمی جائیں. آپ چیٹ جی پی ٹی سے اپنی رپورٹس ڈالیں, اس سے آپ اپنے ذہنی وہ ایک کہتے ہیں سکون کے لیے, اور یہ دیکھیں کہ کہیں ڈاکٹر مجھے غلط فہمی کا شکار تو نہیں کر رہا یا مجھے کچھ غلط نہیں بتا رہا. حالانکہ ڈاکٹر ایسا نہیں کرتے, ڈاکٹر آپ کی ہی رپورٹ کے مطابق آپ کا علاج مختص کرتے ہیں, اور اس لیے ڈاکٹرز بیٹھے بھی اسی لیے ہیں. آج بھی ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, انہوں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. اور ڈاکٹر کیسر فاروق صاحب جو ہیں وہ جناح ہاسپٹل میں بھی ہوتے ہیں اور شوگر ریورسل پہ بہت کام کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ بہت سارے لوگوں کو انسولین ہم نے چھڑوا دی ہوئی ہے, ہم نے اس پہ پراپر علاج کیا, ان کی دیکھ بھال کی ہے. تو ناظرین, آپ بھی کوشش کریں
کہ چیٹ جی پی ٹی، گوگل اور ان چیزوں سے بچیں. اگر کوئی پرابلم ہے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ پیناڈول یا اس طرح کی کوئی بھی میڈیکیشن لے لیں، لیکن کوشش کریں کیونکہ ہر علاقے میں ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں ہاسپٹلز اور ڈسپینسریز موجود ہیں. تو کوشش کریں آپ ڈاکٹر سے کے پاس جائیں اور وہاں سے کنسلٹ کریں اور اپنا علاج بہتر کریں. نیکسٹ پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.